تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے۔ کیا فیصلے ہوئے ہیں اور کب تک افغان مہاجرین کی واپسی ممکن ہوگی، کیا سہولیات دی جائیں گی اور کس طرح یہ تمام جو یہاں پہ افغان باشندے ہیں ان کو کس طرح واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کن معاملات پر اتفاق رائے ہوا ہے، سی پیک کے حوالے سے پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے، ان تمام موضوعات پر آج بات ہوگی۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان موضوعات پہ جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور یہ جو گھنٹی ہے بیل آئیکن اس کو پریس کر دیں۔ اس کو پریس کرنے سے یہ ہے کہ نیا ولاگ آپ کو مل جایا کرے گا۔ تو جناب چلتے ہیں پہلے افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو بتدریج واپس بھیجا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس سال کے اینڈ تک انہیں پاکستان سے واپس بھیجا جائے۔ جن کے پاس بھی دو قسم کے کارڈز آپ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ جو انلیگل لوگ ہیں ان کو تو ویسے بھی پاکستان میں چونکہ سختی ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ لیکن اب دونوں ملکوں کے درمیان جو اتفاق رائے ہوا ہے میں اس کی پہلے بات کرتا ہوں۔ ایک اتفاق رائے تو یہ ہوا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے اندر کارروائیوں سے روکا جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ملا ہیبت اللہ کی جانب سے باقاعدہ ایک فرمان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ اس سے پہلے افغان حکومت کا یہ موقف تھا کہ ہمارا ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خود ان سے بات کریں۔ پاکستان کا یہ موقف تھا کہ ٹی ٹی پی چونکہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے، وہاں سے کارروائیاں کرتی ہے، لہٰذا یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تحریک طالبان کو روکے۔ بہرحال یہ ایک اختلاف تھا، لیکن اب دونوں جانب سے اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ تحریک طالبان جو ہے وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں نہیں کرے گی۔ اس کے لیے جو بھی دباؤ ڈالنا ہوگا، جو بھی حکمت عملی اپنانی ہوگی، بارڈر کی مینجمنٹ ہوگی، دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق رائے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون ہوگا اور اس معاملے کو روکا جائے گا۔ اگر آپ دیکھ لیں کچھ دنوں سے اگر آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ تحریک طالبان کی کارروائیاں کم ہوئی ہیں، کافی حد تک افغانستان سے ان معاملات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پہلا ایشو تھا۔ دوسرا ایشو جو تھا تجارت کے حوالے سے تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق رائے ہوا ہے کہ تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ اب تجارت میں کیا معاملات ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ طورخم کا ایک بارڈر بڑا ایکٹیو ہے، ساتھ ساتھ چمن کا بارڈر جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے۔ یہ دو بڑے ہمارے بارڈرز ہیں، لیکن وہاں بہت تحاشا مسائل ہیں، یعنی روڈ نیٹ ورک آپ دیکھ لیں وہ بڑے ایشوز ہیں۔ تو اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پشاور میں نادرن بائی پاس ہے وہ ناصر باغ روڈ تک تو پہنچ چکا ہے، اس کو اب طورخم تک لے جانے کے لیے اس سال بجٹ میں کافی سارا اماؤنٹ اس میں رکھا جا رہا ہے، تو یہ کم از کم اس حوالے سے بہتر ہوگا۔ اب جو مزید فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بارڈر 2600 کلومیٹر کا ہے، تو تجارت کے لیے ملٹیپل جو ہے نا ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہونے چاہیے۔ اب جنوبی وزیرستان میں جو ہے انگور اڈا، وہ بھی بڑا اچھا زبردست پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہے۔
تو اس کو بھی فعال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان میں غلام خان کا جو بارڈر ہے وہ بھی کبھی آپریشنل ہوتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ پھر یہ کرم میں جو خرلاچی والا ہے بارڈر، اس کو بھی فعال کرنے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ ایک تو اسٹیٹ آف دا آرٹ انہوں نے کسٹمز کی کلیئرنس کے لیے ایکوپمنٹ لگانے ہیں، روڈ کا نیٹ ورک بہتر کرنا ہے، لوگوں کی آمد و رفت کے لیے سہولیات فراہم کرنی ہے۔ تو یہ اس تناظر میں جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ دیا جائے گا۔ اب اس میں چائنا بھی انوالو ہو گیا ہے، اور چائنا نے جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس میں پاکستان، افغانستان اور ساتھ میں چائنا جو ہے وہ مل کر کام کریں گے۔ چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی سائڈ پہ فنڈنگ کرے گا، تاکہ وہاں جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بلڈ کیا جائے، جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور پاکستان تک جو سی پیک آ چکی ہے اس کو آگے لے جایا جائے۔ تو امکانات یہ ہیں کہ جو نیٹ ورک ہے یہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر کچھ پاکستان کوشش کر رہا ہے سنٹرل ایشیا میں ازبکستان کے ساتھ بھی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی، تاکہ کوئی ریل کا لنک ہو سکے، تو وہ ابھی دور ہے، لیکن جو فوری معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کم از کم 4-5 جو پوائنٹس ہیں ان کو کھولا جائے۔ اب تجارت کے ساتھ ساتھ جو میں چیز دیکھ رہا تھا، بڑی اہم جو فیصلہ ہوا وہ افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے تھا، جس پر میں نے شروع میں بات کی۔ اب اس میں لوگوں کے کچھ تحفظات تھے، اب ان تحفظات کو بڑی حد تک حل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ افغان حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایسے لوگ جو امریکن فورسز کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان سے ان کے ماضی کے حوالے سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ جہاں تک کچھ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ تھوڑا سا اس میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد افغانستان میں جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہے وہ بھی اعلان کر دیا جائے گا، تاکہ خواتین جو ہیں وہاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اب یہ ایک ایشو آ رہا تھا کہ پاکستان میں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں خواتین، وہ وہاں پہ جانے پر رضامند اس لیے نہیں تھی کہ وہاں تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں۔ اب ساتھ ساتھ ایسے بچے جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ملٹیپل ویزے دے گا، یعنی اگر کوئی تعلیم کے لیے آنا چاہتا ہے اس کو تعلیم کا ویزا دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، کوئی اسکل سیکھنا چاہتا ہے، اس کو دیا جائے گا۔ تو آلریڈی ایک میکنزم تو ہے، لیکن جو لوگ افغانستان میں اپلائی کرتے ہیں ویزے کے لیے، وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہاں تو رشوت کے بغیر ویزا نہیں ملتا، آپ کو وہاں پہ $1000 دینے پڑیں گے، $2000 دینے پڑیں گے، آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اگر آپ یوں ہی پروسیس کرتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے، اس پر حکومت پاکستان نے یہ اتفاق کیا ہے کہ اس کو بتدریج بہتر کیا جائے گا، اور جو آن لائن سسٹم ہے اس میں مزید تبدیلیاں لائی جائیں گی، تاکہ لوگ آن لائن ہی اپلائی کریں اور آن لائن ہی انہیں ویزا مل سکے۔ بہرحال یہ پروسیس جو ہے یہ مجھے تھوڑا سست اس لیے لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔ البتہ یہ جو وہاں پہ ایجنٹس ہیں اور رشوت لیتے ہیں، تو میرا خیال میں کہ اس حوالے سے افغان شہریوں کو چاہیے کہ ان کے حوالے سے میڈیا کو بھی بتائیں، ان کے حوالے سے پاکستانی اتھارٹیز کو بھی بھجوائیں، اور اگر ہو سکے تو وہ ہم سے بھی شیئر کریں کہ جی دیکھیں وہاں پہ کون لوگ جو ہیں ایسے ایجنٹ جو وہاں پہ ویزے کے لیے آپ سے رقم مانگتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو پاکستان ویزے کے تحت آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، اب اس میں ٹی ٹی پی کا معاملہ کسی حد تک حل ہو گیا ہے، اس میں افغان حکومت نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی جو بھی یہاں سے افغان مہاجر جائیں گے ان کو وہ اکوموڈیٹ بھی کریں گے، اور کوئی ان سے کسی حوالے سے بھی کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ جو لوگ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں اور یہاں میڈیکل کے حوالے سے یا دیگر معاملات ہیں بزنس کے حوالے سے وہ آئیں گے تو ان کو فیسلٹیز مل جائیں گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان
یہ معاملات جو ہیں دسمبر 2025 تک امکانات ہیں کہ اس میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ سے بار بار جو میں کہہ رہا ہوں کہ چین کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر، اور چین چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان افغانستان سے تجارت کرے اور اس تجارت کو ایک روٹ کے طور پر سنٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ تک لے کے جائے۔ تو میرے خیال میں کہ اب چائنا جو ہے وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے جس میں کچھ ایلیمنٹس انوالو ہیں، جیسے یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا بہت زیادہ انوالو ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ دیگر ممالک بھی انوالو ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ اب ان معاملات کو بھی چائنا، پاکستان اور افغانستان مل کر دیکھیں گے، تو کسی حد تک یہ جو معاملات ہیں اس میں کافی حد تک بہتری کے چانسز لگ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے واپس جانا ہے وہ اپنی پلاننگ کر لیں، کیونکہ زیادہ عرصے تک اب چونکہ UNHCR بھی اتنا ہیلپ فل نہیں رہا، اسی طرح دیگر ادارے بھی اس طرح ہیلپ نہیں کر رہے، اور اب جانے کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ کوئی مناسب پیکج دیا جائے اور پھر ان کو واپس بھیجا جائے۔ جہاں تک جن لوگوں کو زیادہ ایشوز ہیں وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے ویزا لینا جو ہے نا، یہاں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی رشوت کے بغیر ویزا نہیں ملتا۔ اب ایک غریب بچہ ہے وہ یہاں پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے $1000 دے گا کہ 2-3 لاکھ روپے اور 2000 کیسے دے گا کہ اس کو ویزا ایکسٹینڈ ہو؟ تو حکومت پاکستان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ یہ تمام معاملات سے یہ ہو جائے گا کہ ایک تو لیگل پروسیس میں آ جائیں گے، سب کی جو ہے وہ کم از کم آئیڈینٹی شو ہو سکے گی کہ وہ کون بندہ ہے، وہ کہاں سے اس کی تعلق ہے اس کا، تو یہ تمام قانونی ایک اس کے اندر لوگ فریم ورک میں آ جائیں گے، تو جو انلیگل کا سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پاکستان کا یہی ایک ٹارگٹ ہے کہ دسمبر کے بعد جو ہیں یہاں سے افغان مہاجرین مکمل طور پر ان کا انخلاء ہو جائے اور تمام افغان مہاجر چلے جائیں، صرف انٹری جو ہوگی وہ پھر پاسپورٹ پر ہوگی، اور افغان پاسپورٹ پہ وہ پاکستان کا ویزا لگوا کر پاکستان آ سکیں گے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس بہتری کی جانب جائیں اور اچھے تعلقات بھی ہوں، تجارت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ جو لوگوں کا آنا جانا ہے یہ بھی لگا رہے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔